انویسٹا ایک آئی ٹی کمپنی ہے جو ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ پہ کام کرتی ہے، اسٹارٹ اپ پہ کام کرتی ہے، جو اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کرتی ہے، جاب پلیسمنٹ پہ کام کرتی ہے، اور کو ورکنگ اسپیسز بھی ہیں۔ قابل بن جاؤ، کامیابی جھک مار کے تمہارے قدم چومے گی۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کوئی سے 3 اصول آپ بتانا چاہیں؟ ہمارا بچہ اسی وجہ سے بار بار ناکام ہوتا ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی لوگ آن لائن کام کر رہے ہیں، اگر ان کو کوئی پیمنٹ کا میتھڈ آپ بتانا چاہیں، بہت مسئلے ہوتے ہیں اس میں سے۔ ویلکم بیک ٹو ادر GTR پوڈ کاسٹ۔ ناظرین محترم، تھمبنیل سے آپ نے شخصیت پہچان لی ہوگی۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں جناب ہشام سرور صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تصویر سے آپ بالکل واضح ہے، سر جو ہے وہ بڑی ماشاءاللہ ایک نامور شخصیت ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں وہ تشریف لائے۔ بڑا اسپیشل دن ہے ہمارے لیے، اور ہمارا یہ پوڈ کاسٹ بھی بڑا اسپیشل ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ انویسٹا بنیادی طور پر ہے کیا جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، اس کا فیوچر، اس کا ریسنٹ کیا کہیں گے؟ میں اس کا CEO ہوں۔ صحیح۔ سب سے پہلے میرے ایک کاوش اور سفر کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ میں پچھلے 6 سال سے پبلک لائف میں ہوں، اور کوشش 8 سال سے، اور کوشش یہ کر رہا ہوں کہ لوگوں کو سکلز کے بارے میں بتایا جائے۔ فری لانسنگ سکھائی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھائی، لوگ سیکھے، لیکن پیغام میرا پاکستان کے طول و عرض تک پہنچ رہا تھا، لیکن دیر سے پہنچ رہا تھا۔ بالکل۔ تو یہ جو پارٹنرشپ ہے نا انویسٹا کی DHA کے ساتھ، یہ پاکستان کے 10 شہروں میں ہے۔ صحیح۔ تو دیکھیں نا، اگر میں یہ ایفرٹ چینلائزڈ ہو جائے تو DHA تو ہر جگہ پہ ہے، اور آواز میں کہاں تک نہیں پہنچے گی۔ اور اس کا فرق جو ہے نا، وہ مجھے پچھلے 6 مہینے سے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں وہ بات جا رہی ہے جو کہ مجھے پہلے پہنچانا مشکل ہو رہی تھی۔ بالکل۔ تو یہ انویسٹا ایک آئی ٹی کمپنی ہے جو ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ پہ کام کرتی ہے، اسٹارٹ اپ پہ کام کرتی ہے، جو اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کرتی ہے، جاب پلیسمنٹ پہ کام کرتی ہے، اور کو ورکنگ اسپیسز بھی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو آن لائن خطرات کیا ہیں اس وقت یوتھ کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہو سکتے ہیں، ان کو احتیاط کرنی چاہیے بہت ساری چیزوں میں اس وقت؟ یہ دیکھو نا، آن لائن خطرات بڑا کھل کے بولوں گا، جس طرح ہر دوسرے دن ایک فلانی ٹک ٹاکر اور ایکٹریس کی جو ہے وہ ویڈیو لیک ہوگی۔ ہمیں اپنے یوتھ کو سمجھانا ہے کہ یہ جو موبائل فون ہے نا، اگر جہاں پہ اس کے مثبت باتیں ہیں، وہاں پہ اس کی منفی باتیں بھی ہیں، جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، جن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس ٹول کو، اس گیجٹ کو چاہو تو صحیح سمت میں استعمال کر کے اپنی زندگی بدل سکتے ہو، اور اگر نہ چاہو تو یہ آپ کے پیٹے بھی پڑ سکتی ہے، خدا نہ خواستہ۔ اللہ سب کی عزتوں کے محافظ رہیں اور سب کو بہتر رکھے۔ تو آن لائن جو نقصانات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ولنریبلٹی، دوسرا ہر قسم کا نیم حکیم استاد بیٹھا ہوا ہے یوٹیوب کی کھول کے، اس کو ویورشپ کی چاہیے تھی، اس نے جو جہاں کا کانٹینٹ کریٹ کرنا تھا کر دیا۔ اب بچہ جو ہے وہ چونکہ کم ذہن ہوتا ہے، کم ذہن یعنی کمزور بلیف اور اس کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ اتنا میچیور نہیں ہوتا، تو وہ بیچارہ پھر ہنس کی چال چلتا ہے، خود کوا ہوتا ہے، تو اپنی بھی بھول جاتا ہے۔ تو یہ نقصانات تو ہیں۔ جی، فری لانسرز کے لیے کوئی 3 آپ ایتھکس بتانا چاہیں کہ جن کے اوپر چل کر وہ کامیاب ہو سکتے ہیں سر، پلیز؟ وداؤٹ کمٹمنٹ یو کینٹ اسٹارٹ، وداؤٹ کنسسٹنسی یو کینٹ فنش۔ یہ 2 چیزیں۔ اور تیسرا کمیونیکیشن اسکل۔ فری لانسنگ میں نا آپ کی جو اپنی اسکل ہے وہ بہت بعد میں آتی ہے، پہلے آپ کیسے بات کر سکتے ہیں کلائنٹ سے، جس میں انگلش از این انٹرنیشنل بزنس لینگویج، کہ آپ کو انگریزی آنی چاہیے۔ اب چیٹ GPT نے کام آسان کر دیا، پھر بھی نہیں، اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو خسارے میں ہے، نقصان میں۔ تو یہ 3 چیز، کمٹمنٹ، کنسسٹنسی اور کمیونیکیشن اسکل، آپ کا بیڑا پار کروا سکتی ہے۔ صحیح۔ ڈیجیٹل مزدور آپ کہتے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے نیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو کچھ دماغی طور پر کمزوری بھی ہوتی ہے، اس کے اثرات بھی ہیں، تو سر اس کے لیے بھی تھوڑا سا بتائیں کہ کوئی مشورہ دے دیں۔ اب اگین یہ انویسٹا ہے نا، کو ورکنگ اسپیس ہے۔ اچھا، میں خالی انویسٹا کی بات نہیں کر رہا، چلیں میں ایز اے CEO میں کہتا ہوں پاکستان میں جو بھی کو ورکنگ اسپیس ہے، کافی شاپس ہی ہے نا، اپنے گھروں سے نکلو۔ یہ جو لیٹس کنیکٹ کا میرا نعرہ تھا، # لیٹس کنیکٹ، میں کاوش یہی تھی کہ لوگ اپنے سائلوز یعنی انفرادیت سے نکلیں، ایک دوسرے سے بات کریں۔ میں بھی آپ سے بات کروں، آپ سے سیکھوں گا، آپ مجھ سے بات کریں، این ممکن اگر آپ کو مجھ سے کوئی اچھی چیز نہیں سمجھ لگی، آپ اخذ کر لیں گے میرے گفتگو سے۔ انسان ایک دوسرے سے بات چیت کر کے، گفتگو کر کے سیکھتا ہے، اور سیکھنے کا عمل تنہائی میں نہیں ہو سکتا، وہ اجتماع میں ہو سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، تنہائی میں آپ اتنے ہی فرسودہ علم کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ نہ آپ کا مشاہدہ ہے اور نہ آپ کا مسافر، بالکل دونوں باتیں نہیں ہیں، تو آپ نے آگے کیسے چلنا ہے؟
جب آپ میل جول ہوتا ہے، جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ اپنے سب کانشیس میں انفارمیشن دلاتے ہیں. یہ ڈیجیٹل مزدور بیچارے صبح سے شام تک بیٹھے انٹرنیٹ پہ پیسے کمانے کی دھن میں. پیسہ از اے بائی پروڈکٹ. ابھی ہم نے کتنی بڑی بات کی ہے اوپر، اگر آپ نے سنی ہے. لوگ توجہ نہیں دیتے اس امر پہ کہ بیٹا قابل بن جاؤ، کامیابی جھک مار کے تمہارے قدم چومے گی. ماشاء اللہ. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کوئی سے 3 اصول آپ بتانا چاہیں؟ So the first thing is you need to create a brand. Could be a personal brand or a corporate brand. ٹھیک ہے جی. آج کے دور میں مجھے لگتا ہے کہ کارپوریٹ برانڈ بنانا زیادہ آسان ہے، بیکاز ڈیجیٹل میڈیا میں انٹرنیٹ ہے، بات سوشل میڈیا پہ زیادہ وائڈ اسپریڈ ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پرسنل برانڈ بھی بن سکتا ہے، جیسے راکٹ ایکس ایلون ماسک، فیس بک مارک زکربرگ، پہلے گوگل لیری پیج، اور پھر بعد میں ان کے کارپوریٹ سی ای اوز جیسے ستیا ناڈلا ہو گیا، مائکروسافٹ بل گیٹس. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس انٹرنیٹ کی دنیا میں نا کارپوریٹ برانڈنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنا پروڈکٹ کیسے پروپوزیشن کرتے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں 4 پیس کا کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے: پروڈکٹ، پرائس، پلیس، پروموشن. اب جو پلیسمنٹ ہے نا وہ انٹرنیٹ نے کافی حد تک وہ مسئلہ حل کر دیا، لیکن یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ نے کس نگاہ تک اپنا پروڈکٹ یا سروس پہنچانا ہے. مثال کے طور پہ میرے یہ پوڈ کاسٹ ہے، اب اس کی ایک سرٹن آڈینس ہوگی، اگر آپ اس آڈینس تک نہیں پہنچ پاؤ گے تو یہ ویوشپ نہیں ملے گی. اور اگر اس کی پلیسمنٹ آپ نے اس آڈینس تک کروا دی جو اس علم کے اس پوڈ کاسٹ کے کا جو کرکس ہے اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مستفید ہونا چاہتے ہیں، تو یہ ویورشپ بڑھ جائے گی. تو پلیسمنٹ بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے. جتنے بھی لوگ آن لائن کام کر رہے ہیں، اگر ان کو کوئی پیمنٹ کا میتھڈ آپ بتانا چاہیں، بہت مسئلے ہوتے ہیں اس میں سر. کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ویسے میں اس بات کو نہیں مانتا. اچھا. اب وقت میں ایسکرو کا سسٹم ہے، کلائنٹ سے پے پیل سے پیسے لیے جاتے ہیں، اور آپ کو وڈرا کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں. ایک آپ وائر ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یا پھر دوسرا آپ پیونیر پہ اپنا وڈرا کریں اور پیونیر سے جیز کیش پہ آ جائیں، یا پیونیر سے پاکستان کے جو بھی لوکل پیمنٹ سسٹمز ہیں. ہمارے فن ٹیک کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. زندگی بائی جے ایس بینک وہ بھی بڑا اچھا کام کر رہا ہے. جیز کیش بڑا اچھا کام کر رہا ہے. تو سادہ پہ اتنا کچھ ہے. مجھے لگتا ہے لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے ابھی تک وہی پرانی باتیں رنس اینڈ ریپیٹ ہو رہی ہیں. جی پاکستان میں پیمنٹ کا مسئلہ، کدھر مسئلہ؟ ہر فری لانسر اپ ورک، فائیور، guru.com پہ پیمنٹ پے پیل سے بھی لے سکتا ہے، کلائنٹ پے کر سکتا ہے، اور آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا تو آپ نے وڈرا کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا، جو بچے نیو اس وقت کورسز کرتے ہیں مختلف، تو وہ کہتے ہیں کہ کلائنٹس نہیں ہاتھ آ رہے، کلائنٹس نہیں پکڑے جا رہے، تو وہ کیا کریں سر؟ اعتماد کیسے بٹھائیں گے؟ کاش میری زباں وہ بات نہ کہتی، کاش میری زباں وہ بات نہ کہتی، رہا تو وہ چپ مگر دوبارہ کبھی ملا نہیں. ہماری جو زبان ہے نا، الفاظ کی ادائیگی چاہے تو اتنی مستفید ہو کہ اس اگلے کو استفادہ ہو کہ اگلے کے دل میں گھر کر جائے. صحیح. اور اگر زبان میں مٹھاس نہ ہو یا اس میں الفاظ کا چناؤ مناسب نہ ہو تو وہ پھر اگلے کے دل سے اتر جاتی ہے. یہ کمیونیکیشن اسکل صاحب ہمارے بچوں کو سمجھنا ہے. انگلش از ناٹ اوور فرسٹ لینگویج، بٹ دنیا اس زبان میں کنورسیشن کرتی ہے. ہمارا بچہ اسی وجہ سے بار بار ناکام ہوتا ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے نہیں کر سکتا، بتا ہی نہیں سکتا کہ وہ سیل کیا کر رہا ہے، کیا بیچ رہا ہے، کس طرح کی پروڈکٹ بیچ رہا ہے. تو پھر نقصان تو ہونا ہی ہے نا. پھر آرڈرز نہیں مل رہے، پروجیکٹ نہیں ڈیلیور ہو رہے، بڈز نہیں ایکسیپٹ ہو رہی، ساری باتیں ایک ہی صفت پہ جا رہی ہیں. بولنا نہیں آ رہا. صحیح. کمیونیکیشن 0/0. سب سے پہلے اپنے آپ پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. کوئی سی 3 ایسی باتیں جو ایک فری لانسرس کو ناکام کر دیتی ہیں؟ بہت زیادہ اوور اسٹریس کرنا اپنے کام پہ، کیونکہ پھر آپ ان آرتھوڈاکس نہیں سوچ سکتے، منفرد نہیں سوچ سکتے. نمبر 2 ایک ہی اسکل ہے اسی پہ بیٹھے رہے. اور نمبر 3 کمیونیکیشن اسکل نہ آتی ہو. بس ختم. ٹھیک ہے. میسج کو دینا چاہیں ہمارے پوڈ کاسٹ کے تھرو نوجوانوں کو، یوتھ کو؟ اپنے آپ پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. سافٹ ویئر کا اپڈیٹڈ ورژنز آتے ہیں، چاہے موبائل فون کا سافٹ ویئر ہو، لیپ ٹاپ کا سافٹ ویئر ہو. اس میں سیکورٹی پیچ آتا ہے، اس میں نئے فیچرز متعارف کرائے جاتے ہیں. ہم انسانوں کا بہتر ورژن کیوں نہیں آتا کہ ہمارا آج گزرے ہوئے کل سے اور آنے والا کل ہمارے ہاتھ سے بہتر ہو. یہ تو آج لائن تو بلکہ میں بڑے عرصے سے بول رہا ہوں، آج تو ماشاءاللہ
میرے ساتھی ہوسٹ نے بھی یہ لائن بول دی, اس کا مطلب کہ یہ بڑی گہری بات ہے کہ انسان میں بتدریج جس طرح دن گزرتے جاتے ہیں بہتری آنی چاہیے. بالکل. اگر نہیں آتی تو نقصان. آخر میں یہ کہوں گا کہ جو ویب سائٹس لوگ بناتے ہیں, بچے بناتے ہیں, ان کو پروموٹ کرنے کا کوئی شارٹ کٹ آپ کے پاس ہو کہ جلدی سے پروموٹ ہو جائے, وہ لوگ آ جائیں اس کے اوپر. یہ ایک پچھلے مہینے ہماری گفتگو میں یہ بات آئی, کیونکہ میں انویسٹا میں اتنا مصروف ہو گیا ہوں, تو ساجد صاحب جو ابھی ادھر آئے تھے ان کو میں نے کہا کہ ایک ایسی ویب سائٹ بنائیں جس میں لوگوں کی میڈ ان پاکستان پروڈکٹس, سائٹس اور ایپس پروموٹ کی جائیں. صحیح. تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جلدی حل ہو جائے گا. بہت شکریہ. تھینک یو جی, بہت شکریہ جی.